الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وقال تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، وقال تعالی انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ محترم حضرین، ارکان اسلام میں پہلا رکن شہادتین کو اختیار کرنا، اسے قبول کرنا، اس سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ درس میں بیان کی گئی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے آگے کی عبارت میں لا الہ الا اللہ کی شرطیں بیان کی اور کہا وَأَمَّا شُرُوطُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، رہی لا الہ الا اللہ کی شرطیں فَهِيَ الْعِلْمُ الْمُنَافِي لِلْجَهْلِ۔ اختصار کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، آگے ہم اس کی شرح جانیں گے انشاءاللہ، کہ پہلی شرط علم ہے، لا الہ الا اللہ کا علم ہو جو جہالت کے منافی ہے، جہالت کے خلاف ہے، برعکس ہے۔ والیقین المنافی للشک، اور یقین ہو جو شک کی ضد ہے، شک کے برعکس ہے۔ والاخلاص المنافی للشرک، اور اس میں اخلاص ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کے کہنے میں، جو کہ شرک کے منافی ہے۔ کسی بھی قسم کا شرک آ گیا تو اخلاص نہیں رہا۔ والصدق المنافی للکذب، اور سچائی، سچ ہونا چاہیے جو جھوٹ کی ضد ہے، جھوٹ کے منافی ہے۔ والمحبت المنافیۃ للبغض، اور ایسی محبت ہو جو بغض، ناپسندیدگی، نفرت کے خلاف ہے۔ والانقیاد المنافی للترک، اور انقیاد یعنی تابعداری جو ترک کرنے، چھوڑ دینے کی ضد ہے، اس کے منافی ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، اس کے مطلوبہ لوازم کو اختیار کرنا، نہ کہ اس کو چھوڑ دینا۔ والقبول المنافی للرد، اور لا الہ الا اللہ کو قبول کیا جائے، قبول جو رد کرنے، مسترد کرنے کی ضد ہے، اس کے منافی ہے۔ اور آٹھویں شرط کے طور پر کہا والکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کرنا۔ لا الہ الا اللہ اگر یہ نہیں رہا تو یہ لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا۔ شیخ ابن باز نے آگے کہا کہ یہ دو اشعار ہیں جن میں ان شرطوں کو اکٹھا کر دیا گیا، ایسے اور بھی اشعار اہل علم نے بنائے اور اس کو اکٹھا کیا، جس سے یاد رکھنے میں خاص طور سے طلبہ کو، اور عربوں میں ایک عام مزاج ہے کہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بچوں سے ہی پڑھاتے ہیں، مسابقہ رکھتے ہیں، مقابلے رکھتے ہیں، ان چیزوں کو یاد کراتے ہیں۔ تو اشعار میں چیزوں کا یاد رکھنا اختصار کے ساتھ آسان ہوتا ہے۔ تو شعر یہ ہے کہ علم یقین و اخلاص و صدق کا مع محبت وانقیاد والقبول لہا، یہ ایک شعر ہوا۔ دوسرا وزید ثامنھا الکفران منک بما سوى الالہ من الاشیاء قد الہا، یعنی علم، یقین، اخلاص اور آپ کا سچ ہونا، سچا ہونا یا سچ بولنا، محبت اور انقیاد اور اس کو قبول کرنے کے ساتھ۔ اور اس میں یہ سات شرطیں آ گئی۔ عام طور سے بہت سارے علماء نے ان ساتوں کو ہی ذکر کیا، کچھ لوگوں نے آٹھویں بھی بیان کی، اور جو لوگ آٹھویں بیان نہیں کرتے وہ اس آٹھویں کو انہی سات میں شامل مانتے ہیں۔ تو آٹھویں کی شرط کیا ہے؟ وزید ثامنھا، اور اس میں آٹھویں شرط کو بڑھایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ الکفران منک، کہ تمہاری جانب سے انکار کرنا، کفران کفر سے انکار کرنا، بما سوى الالہ من الاشیاء قد الہا، جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو معبود کا درجہ دے دیا گیا، بنا لیا گیا، ان کا انکار کرنا۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رہی لا الہ الا اللہ کی شرطیں تو وہ یہ ہیں، اور پھر اس کا تذکرہ کیا، اور یہ 8 شرطیں ہیں۔
اب اگر شیخ عبدالرزاق ان شرطوں کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک سوال اور اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے، کہنے والا یہ کہے کہ من اینا اتیتم بہذہ الشروط، یہ شرطیں تم نے کہاں سے لائی؟ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے، جب اہل الحدیث کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دین میں وہی چیزیں مانتے ہیں جو قرآن و سنت میں ہے، تو وہ اس بات کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں پیش کی جائیں جس کے بارے میں اہل الحدیث کو رد کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ دیکھیے آپ یہ کہاں سے لائے، یہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ انہوں نے ان کے دعوے کو ایسا سمجھ رکھا ہے کہ اہل الحدیث یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی یہ شرط ہے تو ان الفاظ کے ساتھ قرآن و حدیث میں کہیں جملہ موجود ہو۔ انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ اہل الحدیث جب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے یہاں مقصود یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل اور دلالت ایمانیات اور دین کے اعتبار سے قیامت تک جتنے مسائل پیش آنے والے ہیں اور آئیں گے، آ چکے ہیں، ان تمام کا حل قرآن و حدیث میں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزوں کو استنباط کرنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا، اور جو اصول اختیار کیے گئے، اصول حدیث، اصول تفسیر اور شرائط عقیدے کے اصول اور ضابطے، یہ کوئی ذہن و دماغ سے انسانوں نے یا ہمارے علماء نے اپنی طرف سے نہیں بنائے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث سے مستنبط کیا ہے۔ یہ جواب بہت اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اور شیخ نے بھی سوال اٹھایا کہ کوئی کہنے والا کہے کہ یہ شرطیں تم کہاں سے لائے، تو جواب اس کا یہ دیا جائے گا کہ من المصدر الذی استخلصت منہ شروط الصلاۃ و شروط الحج و شروط الصیام والزکوٰۃ، کہ اسی مصدر سے یہ شرطیں نکالی گئی ہیں لا الہ الا اللہ کی، جہاں سے استنباط کیا گیا ہے لا الہ الا اللہ، نماز کی شرطوں کو، حج کی شرطوں کو، اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کی شرطوں کو۔ تو جس طرح نماز کی کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرط ایک نمازی نے، مصلی نے پورا نہیں کیا تو اس کے نماز پڑھنا بیکار ہوگا۔ مثال کے طور پہ طہارت، وضو کرنا شرط ہے۔ اب ایک آدمی وضو سے نہیں ہے اور وضو کیے بغیر نماز پڑھتا ہے تو شرط صلاۃ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہے۔ اب یہ لفظ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ حدیث میں جملہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نماز کو، صلاۃ کو بغیر طہارت کے قبول نہیں کرتا اور غلول سے صدقے کو قبول نہیں کرتا۔ تو اسی سے یہ نکلا کہ گویا طہارت اور وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ تو اب جس طرح نماز کی شرط ہے اور اس شرط کے بغیر اگر اسے پڑھا جائے تو قبول نہیں ہوگی، حج کی شرطیں ہیں، اس کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی کچھ شرطیں ہیں جن کے بروئے کار لائے بغیر کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دیتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں رہے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری اطاعتیں اور فرما برداریاں یا عبادات جو قرآن و حدیث میں، شریعت میں بیان کی گئی ہیں، سب کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں جس کی قبولیت کے لیے ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ اگر کوئی شخص اسے کہہ رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو کہہ رہا ہوں، مان رہا ہوں، تو اس کو اس کی شرطوں کے ساتھ کہنا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا۔ اور یہ شرائط جو ہیں یہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے استقراء، یعنی ان کو سامنے رکھ کر، ان کے دلائل کو سامنے رکھ کر اس سے ماخوذ ہیں، حاصل کی گئی ہیں، مستنبط کی گئی ہیں۔ لوگوں کے ذہن کی پیداوار اپج نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم جانیں گے۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان سے کسی نے کہا، سوال کیا، اس شیخ کی عبارت کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا، الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ امام بخاری نے تعلیقاً اس کو ذکر کیا ہے، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، بلا ولکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، ہاں کیوں نہیں، یہ جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن کوئی بھی کنجی ہو، کلید یا چابی جس کو ہم کہتے ہیں، کوئی بھی چابی یا کنجی ہو، اس کے کچھ دندانے ہوتے ہیں، دندانے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی چابی ہے اور کسی بھی تالے میں ڈالے، کیا وہ کھل جاتی ہے؟ چابی اس تالے کے موافق اگر دندانے اپنے اندر رکھتی ہے تو وہ چابی مفید ہے، ورنہ چابی نہیں ہوگی۔ چنانچہ
انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے کوئی بھی چابی ہو اس کے کچھ دندانے ہوتے ہیں، ہاں، فتح لکا لہو اسنان فتح لکا، ایسے دندانے ہوتے ہیں جس سے تمہارے لیے وہ دروازہ یا قفل یا تالا کھلتا ہے، وَإِلَّا لَمْ تُفْتَحْ لَكَ، اگر ایسا نہیں ہے، دندانے نہ ہو چابی میں، تو آپ کے لیے آپ کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ شیخ کہتے ہیں کہ وہاب ابن منبہ اپنے اس قول کے ذریعے سے کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ضرور ہے، لیکن اس کے دندانے کیا ہیں؟ اس کی شرطیں ہیں، ضابطے ہیں، اور اس کی وہ قیود اور پابندیاں جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وارد ہیں۔ ان چیزوں کا جب پایا وجود ہوگا تو لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا، ورنہ یہ کہا جائے گا کہ اس کنجی کے دانت ہے ہی نہیں، لہذا تالا کھلے گا ہی نہیں۔ چنانچہ فَإِن قَالَ قائل، شیخ نے دوسرا سوال اٹھایا، اعتراض نقل کیا کہ اب اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ان مجرد النطق بشہادت اللہ الہ الا اللہ ينفع وانہا تقبل بدون ضوابط وبدون شروط، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا، زبان سے اس کا ادا کر دینا یہ کافی ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا، اس کی کسی شرط اور کسی ضابطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے یہاں قابل قبول یا بندے کے لیے مفید ہونے کے لیے، کیونکہ ایک حدیث میں اس طرح کی حدیثیں بہت سی ہیں، نقل کی جاتی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ہمارے ہاں مرجیہ ایک فرقہ گزرا ہے، اس نام سے آج آپ فرقے کو نہیں پائیں گے، اور ان کا تعارف کیا جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا تعارف کیوں کیا جا رہا ہے جبکہ یہ ہے ہی نہیں، ہم کو سابقہ نہیں ہے، لیکن مرجیہ کی طرح بہت سارے مسلمانوں کا یہ موقف ہے۔ ہمارے یہاں احناف کے یہاں بھی یہ قول پایا جاتا ہے ارجا کا کہ لا الہ الا اللہ میں عمل داخل نہیں ہے۔ ان میں مرجیہ میں کئی طبقے ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کسی نے کہہ دیا تو کافی ہے، کسی نے کہا کہ زبان کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق کر دی، کسی نے صرف دل کی تصدیق کو بھی مانا، زبان سے کہنا اقرار کرنا اور دل سے ماننا یہ کافی ہے ایمان والا ہونے کے لیے، اور وہ ایمان میں عمل کو شامل نہیں مانتے یا ایمان کو مرکب نہیں مانتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے یہاں یہ قول پایا جاتا ہے کہ ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ایمان کا دعویٰ کر لیا، تو اس کا ایمان اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا ایمان برابر ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے، ایمان میں تفاوت اور تفاضل کے قائل وہ نہیں ہے، جبکہ قرآن، حدیث، عقل و فطرت سب چیزیں اس کا رد کرتی ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلیں کہتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ اگر کوئی زبان سے کہہ دے تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ مرجیہ کی بات میں کر رہا ہوں، اور منہجی یا اصولی اعتبار سے میں نے بتایا کہ مرجیہ کے ماننے والوں کی طرح کچھ لوگ پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مرجیہ نہ کہتے ہوں۔ پھر ایک تیسرا طبقہ ہے جس میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں، ہم میں بہت سارے لوگوں کو یہ خوش فہمی، غلط فہمی اور نادانی لاحق ہے جہالت کی بنیاد پر کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ لیا اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ ہم کچھ بھی کر لے میں۔ ہاں، اب جہالت کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ شرطیں نہ جاننے سے، لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کو نہ جاننے کی بنیاد پر ہم کتنے جاہل قرآن و حدیث کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو قبل اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے شرکیہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطوں کو پامال کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ان شرطوں کو پامال کرتا ہے یا ان کو موجود نہیں رکھتا اپنے لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں، تو وہ اپنے کلمے کو سلامت نہیں رکھ رہا ہے، کیونکہ جب شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی نہیں رہا۔ یہ میں پچھلے ہفتے کے درس کو یاد دلاؤں جس میں ہم نے بہت زور دے کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ آج مسلمانوں کے طبقات میں یہ بات لوگ جانتے ہیں کہ ایمانیات کن بنیادوں پہ کھڑی ہے، لیکن اس کے معنی مفہوم کو، اس کی شرائط و ضوابط کو، تقاضوں کو فراموش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کے باوجود کتنے لوگ اسلام کے دعوے پر پورے نہیں اترتے۔ محتاط جملہ کہہ رہا ہوں میں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ایسے اعمال و اقوال کو اختیار کرتے ہیں جو لا الہ الا اللہ اور عقیدے اور ایمان کے صریح خلاف ہے،
ظاہر سی بات ہے کہ یہ جہالت کا نتیجہ ہے. اور میں ایسا مانتا ہوں, میں کیا مانتا ہوں, قرآن و حدیث دلالت کرتی ہیں بہت واضح طور پر کہ اگر ہمارا ایمان ہی درست نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں, مدد, حفاظت کے مستحق نہیں ہیں. مسلمانوں پر بین الاقوامی سطح پر, ملکی سطح پر, مقامی سطح پر, ہمارے گھریلو سطح پر جو پریشانیاں, فتنے, عذاب کی شکل میں آ رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی بنیادی اصل اہم وجہ ایمان کا خراب ہونا ہے. اور باقی چیزیں تو اس کے مطابقت اور ضمن میں آتی ہیں جس پر ہمارے لوگ جو ہے بہت محنت کرتے ہیں. تو اگر مسئلہ درست کرنا ہے, کسی درخت کی خرابی ہے تو شاخ پتیوں پہ محنت کرنے سے پہلے جڑ پر محنت کرنا چاہیے. اور اسلام کی جڑ ایمان ہے, عقیدہ ہے, یہ ارکان دین ہے, اس پر محنت کرنا چاہیے. لوگ اس سے ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں کنی کاٹ جاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, اس میں سمجھتے ہیں کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے, یہ بیان کریں گے تو بہت سے لوگوں کے عقیدے, منہج اور مسلک کا رد ہوگا. اور ہم کو رد نہیں کرنا ہے, میٹھی میٹھی باتیں بیان کرنا ہے. اگر ایسا ہی تھا تو اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سماج اور معاشرہ صادق و امین اور سب سے اچھے اخلاق والا مانتا تھا, کس بنیاد کا جھگڑا تھا, کیوں مارنا چاہتے تھے, کیوں دشمنی ملی, کیوں ہجرت پر مجبور کیا, قتل کی کوشش کی, جنگیں کی, مخالفت کی, الزامات لگائے, نفسیاتی ذہنی اذیتیں پہنچائی, کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب جب ہم دیکھیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ آج ہم اس جھنجھٹ کو مول لے لینا نہیں چاہتے. شرک کا رد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب شرک کا رد کر رہے تھے تو ان کے آباء و اجداد, رسم و رواج اور پرکھوں کے بنے بنائے دین کو گویا وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ان کی دعوت سے تو اس کا جو ہے نام و نشان مٹ جائے گا, اس کے پرخچے اڑ جائیں گے. لہٰذا ان دشمنی کی بنیاد یہ تھی. آپ کے اخلاق سے, آپ کے کردار سے کوئی اختلاف نہیں تھا. دنیاوی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ان لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی پراپرٹی اور کسی جائیداد اور کسی اور چیز پر دعویٰ کر لیا ہو, سرداری ان کی مانگ لی ہو. نہیں, بلکہ یہ عقیدے کا اختلاف تھا. اور آج ہم اسی عقیدے کے اختلاف کو بیان کرنے سے بدکتے ہیں. دوسرے تو دوسرے بہت سارے ہمارے درمیان کے اہل السنہ والجماعہ, اہل الحدیث کہلانے والے خواص بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کے تقاضوں کے منافی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ مثبت انداز میں دعوت کا کام انجام دیں, یہ بھی صحیح ہے کہ حکمت کو بروئے کار لانا چاہیے, لیکن حکمت اور مثبت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہمارے صفوں میں, ہماری سماج اور معاشرے میں, عقیدے میں, عمل میں, قول میں شرکیات پائی جاتی ہیں, بدعات پائی جاتی ہیں, قرآن و حدیث کی مخالفتیں پائی جاتی ہے, تو آپ اتنی حکمت اور مثبت انداز اختیار کریں کہ ایک ارتکاب کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم گمراہ ہو چکے ہیں, ہمارا کلمہ جو ہے وہ جو ہے خطرے میں پڑ چکا ہے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے, ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ کے حقوق کے تعلق سے معاملہ ہی بگڑا ہوا ہے. آپ اتنی حکمت سے کام کریں کہ وہ جو ہے چیزیں جو ہے ان کو پتہ ہی نہ چلے, تو یہ بات دعوت و تبلیغ کے تقاضوں کے سراسر خلاف ہے. امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر لازم ہے, اور نہی عن المنکر اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے. قرآن و حدیث کی بہت دلیلیں ہیں. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اس فتنے سے, عذاب سے تم ڈرتے رہو, بچتے رہو, جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو نہیں پکڑے گا. اگر تمہارے سماج میں برائی جس میں سر فہرست شرک ہے, پھر بدعت ہے, پھر کبیرہ گناہ ہے, اگر یہ گناہ عام ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا, اور آئے گا تو گنہگار لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے مسلمانوں اور اچھے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یہ نہی عن المنکر نہ کرنے کا انجام ہے. آپ مثبت اور حکمت کے چکر میں یہ نہیں کہہ سکتے. اگر یہ معنی ہے تو معاف کیجئے گا کہ آپ کے ذہن و دماغ کی جو حکمت کا معنی ہے وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. وہاں شرک کو کبھی قبول نہیں کیا گیا, اللہ کے حقوق میں آمیزش اور ملاوٹ کو کبھی قبول نہیں کیا گیا. تو ان چیزوں کو ذہن نشین رکھیے اور جائزہ لیجئے. دوسروں سے پہلے اپنے اور اپنے گھر کا جائزہ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں بہت ساری شرکیات پائی جا رہی ہیں آج. کہیں پھونک جھاڑ اور جادو ٹونے کے نام پر, کہیں فلموں اور ٹی وی چینلز کے ذریعے سے, کہیں ایسا کہ یکجہتی اور غیر مسلموں سے جو ہے ان سے رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, کہیں ایسا ہے کہ مشرکین ہمارے درمیان دوست و احباب تعلقات والے ہیں, بڑے سیٹ ہیں یا ان سے تعلق اور لین دین ہے, تو ان کے معاملوں میں جو ہے اس طریقے سے مداہنت برتی جاتی ہے کہ ان کے اعمال میں ایک سلفی یا ایک اہل الحدیث جو ہے وہ مددگار بن جا رہا ہے. منہج بگڑا ہوا ہے اور شرک پایا جاتا ہے, تصوف پایا جاتا ہے, وحدت الوجودی عقیدہ ہے, قبر پرستی والا عقیدہ ہے, بزرگ پرستی کا عقیدہ ہے, اور کچھ معاملات میں جو کچھ خوبیاں دیکھ کر ہمارا عالم جو ہے تائید کر دیتا ہے اس کی.
اس کی یہ تائید ایک جاہل آدمی کو یہ میسج دیتی ہے کہ اس کا عقیدہ اور منہج بھی صحیح ہے. ہاں بعض مقامات پر بعض حالات میں یہ نہیں کہتا کہ مشرک کافر کے اندر اگر اچھائی ہے تو اس اچھائی کو اچھائی نہ بولا جائے، بولا جائے گا، لیکن طریقے سے، سلیقے سے، عوام اور جہال کو غلط میسج نہ جائے. اور ہم اپنے آپ کو اچھا بتانے کے لیے، اس کو خوش رکھنے کے لیے غلط کو غلط نہ کہیں، یہ غلط ہے. یہ امتحان میں ہماری ناکامیابی ہے. تو یہاں یہ بات ملحوظ رہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، میں نے اس تناظر میں یہ بات پھیل گئی کہ ہمارے بہت سارے صحیح العقیدہ لوگ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہمارے پاس توحید موجود ہے، تو اب ہم اگر کچھ گناہ کر لیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب بھائی اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی لے کر آئے گا قیامت کے دن، تو 99 رجسٹر جو بڑے بڑے حد نگاہ تک ہوں گے اس میں گناہ بھرے ہوں گے، وہ ایک پرلے میں رکھے جائیں گے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دوسرے پرلے میں، تو یہ پرلا بھاری ہوگا. تو ہمارے گناہ تو ابھی بہت کم ہیں، ابھی 9 رجسٹر بھی نہیں بڑھا ہے، 99 معاف ہوگا. ہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. علامہ ابن قیم نے اس قسم کی آیات اور احادیث کو نقل کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ اس سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ بعض اہل ایمان بھی جہنم میں جائیں گے. بہت سے نمازی لوگ جائیں گے نا، بخاری کی لمبی روایت میں ہے نا کہ نمازی جو جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اعضائے سجدہ کو جلانے سے آگ کو روک دے گا، حرام قرار دے گا کہ آگ ان اعضا کو نہ جلائے جو سجدے میں 7 ہڈیاں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں. مرد اور عورت کی ایک 7 ہڈیاں پورے چمٹ کر کرنے والا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں تو مطلب نمازی لوگ بھی جائیں گے. ان حدیثوں میں دیکھیے جو تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، جو خوارج اور معتزلہ اگرچہ انکار کرتے ہیں لیکن ثابت ہے اور ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ایسے توحید والے جن کے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا اور اللہ کے فیصلے اور مشیت کے مطابق وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے سفارش کرنے والے اللہ کی اجازت سے ان کے حق میں سفارش کریں گے اور وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم. یہ ہے نا حدیثیں، رائی کے دانے کے برابر ایمان، اس کا مطلب کسی کا ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے تو دوسرے جو جنت میں گئے ان کا بڑا ہے، ایمان گھٹا بڑا کہ نہیں؟ کسی کا اس سے کم، کسی کا اس سے کم، ان کو بھی نکالا جائے گا. مطلب ایمان والے، توحید والے بھی جہنم میں جائیں گے. ان کا لا الہ الا اللہ 99 رجسٹر سے زیادہ وزندار نہیں رہے گا، کیونکہ ان کے یہاں کچھ خامیاں پائی جائیں گی، اور انہی خامیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ شرطیں، ضابطے جانیں. تو شیخ نے سوال اٹھایا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہنے والا کہ ارے لا الہ الا اللہ کہہ لینا نجات کے لیے کافی ہے، یہ فائدہ دے دے گا ایک آدمی کو صرف کہنے پر بغیر اس کی شرطیں اور ضابطوں کو اختیار کیے. کہہ رہے ہیں کہ اس سے جواب دیا جائے گا کہ اگر آپ کی یہ بات صحیح ہو، مان لی جائے کہ صرف کہنا کافی ہے، جیسا کہ بہت سے مسلمان بھی آج مان رہے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ منافقین کا قول بھی قابل قبول ہے. قرآن کہتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہ ہیں، اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. یہ قرآن کا فرمان ہے، انک لا رسول اللہ، ڈبل تاکید ہے اس میں، یقیناً، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ صرف کہنا کافی ہے، تو آپ کے کہنے کے مطابق منافقین کی یہ بات جو ہے، یہ قول جو ہے، جو قرآن نے خود نقل کیا، اس پہ شک ہو ہی نہیں سکتا کہ منافقین کہتے تھے اور قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ ان کا کہنا بھی لا الہ الا اللہ کہنا، محمد رسول اللہ کہنا، یہ فائدہ مند ہونا چاہیے نا، ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اسی طرح ان کا قول قرآن نے جو نقل کیا کہ جب ایمان وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِ، کیا ہے، جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو قالوا آمنا، کہتے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ایمان لائے. تو ان کا یہ کہنا بھی ان کو فائدہ مند ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں. ہاں لیکن اس بات کا قائل امت میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں قرآن نے صاف صاف ذکر کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن، کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. ہاں منافقین یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ آپ سچے اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. مطلب ان کا یہ کہنا کافی نہیں تھا. قرآن کی کتنی پیاری، کتنی صاف اور واضح دلیل شیخ نے نقل فرمائی. چنانچہ شیخ عبدالرزاق آگے کہتے ہیں، چنانچہ لا الہ الا اللہ
اس کے کہنے والے کے صرف کہنے سے، مجرد نطق سے، زبان سے کہہ دینے سے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کی شرطیں، ضابطے جو قرآن و حدیث سے حاصل کیے گئے ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، شریعت کی یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس نے کہا کافی ہے، گویا اتنا کہنا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ سے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے آگے کیا کہا؟ من قال لا، اس کا جواب دیا، من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے حق اور فرض کو ادا کیا، اس کلمے کا جو حق ہے اسے انجام دیا، اس کی بنیاد پر جو آپ پر فرض عائد ہوتا ہے اس فریضے کو ادا کیا، تب وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں اور شیخ نے جو کہا کہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہے، یہ آگے شرح میں انہوں نے ذکر کی۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے کہا کہ رہے لا الہ الا اللہ کی شرطیں، تو اس میں پہلی شرط کا ذکر کیا العلم المنافی للجہل، علم جو جہالت کی ضد ہے، جہالت کے منافی ہے، یعنی ہمیں لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم معلوم ہونا چاہیے، اس سے جاہل رہنا نہیں چلے گا۔ علم ہر ایک کو ہونا چاہیے، اور میں اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر سے دہرا دوں کہ تقلید کرنے والے گروہ، احناف ہوں، دوسرے جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے یہاں بھی یہ قول آپ کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں پائیں گے کہ وہ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی۔ مطلب یہ کہ تقلید جو وہ مانتے ہیں، فرض مانتے ہیں، اب اس کی تفصیلات میں فی الحال نہیں جاتا، تو وہ کہتے ہیں کہ فروعات میں، شریعت کے دوسرے احکامات میں تو تقلید کی جائے گی، لیکن اعتقاد میں، ایمانیات میں نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ عقیدے کے معاملے میں ہر خاص و عام، چاہے جاہل ہی آدمی ہو، جو جاہل کہلاتا ہو دنیاوی اعتبار سے، اس کو عقیدہ سیکھنا ضروری ہے، عقیدے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ جو ہم کو الزاماً کہتے ہیں تہمت کے طور پر کہ یہ غیر مقلد ہیں، یہ نام نہیں ہے، یہ تنابز بالالقاب ہے، برے لقب سے پکارنا، تو اگر وہ تقلید نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں، یہ آپ خود قبول کر رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس پہ فوکس کریں، اور ہم طنز تعریض نہیں کر رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گویا ان کے یہاں بھی یہ بات مسلم ہے کہ عقیدہ سیکھنا، علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور پہلی شرط لا الہ الا اللہ کی یہی بیان کی گئی کہ آپ کو اس کلمے کا علم ہونا چاہیے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یعنی نفی اور اثبات کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہے۔ کوئی معبود نہیں ہے، سارے معبودوں کا رد، صرف اللہ رب العالمین کی عبودیت، الوہیت اور اس کے حقوق کا اثبات، اور اس کی اس حقیقت کا، لا الہ الا اللہ کے اس حقیقت کا جو یہ کلمہ توحید، اللہ کی توحید اور عبادت میں اس کے مفرد اور واحد ہونے کی، وحدہ لا شریک ہونے کی دلالت کر رہا ہے، اس کو ماننا، جاننا، اور دین کو اس کے لیے خالص کرنا، اور اللہ کے سوا جن لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان کا انکار اس معنی میں، اس کلمے میں داخل ہے۔ یہ اس کا معنی ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم صرف اللہ کو عبادت کے لائق مان رہے ہیں۔ اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان بنائے گئے ہیں، وہ شجر، حجر، مظاہر قدرت ہوں، جانور، حیوانات، نباتات، جمادات ہوں، یا انسان ہوں، انسانوں میں کوئی اولیاء اور صالحین ہوں، ان سے اونچے انبیاء ہوں، یا پھر فرشتے ہوں، کوئی بھی ہو، سب کی عبودیت کا انکار کیا۔ یہ اس کا معنی ہے، یہ جاننا ضروری ہے ہر وہ شخص، اس شخص کے لیے جو یہ کلمہ کہہ رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بہت سی آیات کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم گزر چکے ہیں اس سے، جو لا الہ الا اللہ کے اس معنی کو ظاہر کرتی ہیں کہ آدمی کو اس کے معنی کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کو جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو کسی اور کی عبادت یا شرک نہیں چلے گا۔ اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور یہ معنی ہی نہیں سمجھا تو اس کا لا الہ الا اللہ کہنا ایک شرط، بنیادی شرط سے خالی ہے، بیکار ہے۔ چنانچہ یہ 3 جگہوں سے دلیلیں دی انہوں نے قرآن کی۔ اللہ کا فرمان سورہ اعراف میں ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔
عربی والے ایک قاعدہ جانتے ہیں، نفی کے سیاق میں نکرہ جب آتا ہے من کے بعد تو اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے، شدت، جو میں شدت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی معبود، وہ اس سیاق و سباق سے معنی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں، دوسری آیت سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی، شیئا بھی نکرہ ہے، کچھ بھی شرک نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، اس کا حق کسی اور کو ایک بال برابر بھی نہ دو۔ زندگی بھر نماز میں سجدہ رکوع اللہ کے لیے کرتے ہو، اگر ایک سجدہ کسی اور کو کیا تو شیئن ہو گیا، تھوڑا سا آپ نے شرک کر لیا۔ قربانی اگر نظر و نیاز آپ بزرگوں، اولیاء، صالحین، قبروں کے نام پہ، کسی کے نام پہ کرتے ہو، کوئی ایک عبادت کی، ایک مرتبہ کی اور توبہ نہیں کیا تو آپ نے شیئن شرک کر لیا، آپ کا لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا، بگڑ گیا۔ ہاں، وَقَوْلُهُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محض اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، دین میں اخلاص ہو۔ یہ قرآن دیکھیے، قرآن کہہ رہا ہے، آپ سوال کیا تھا نا شروع میں اعتراض کہ یہ شرطیں کہاں سے لائے؟ ہاں، یہ قرآن سے لایا۔ قرآن کہہ رہا ہے مخلصین لہ الدین، لا الہ الا اللہ، یا اللہ کی عبادت کیسے ہونا چاہیے؟ دین کو خالص کر کے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر دین میں اخلاص نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ یا ایمان یا اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کافروں سے خطاب کر کے کہا، اس میں اگلا جو آخری جملہ میں نے پڑھا کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ کیا کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، کرتے تھے؟ ہاں، حج وغیرہ کا تذکرہ ہے ان کا، اللہ سے دعا کرتے تھے، ہاں، قربانیاں کرتے تھے تو اللہ کے لیے بھی اس میں نام رکھتے تھے، تو اللہ کے لیے کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت ہو گئی تو وہ اللہ کی عبادت نہیں رہی۔ یہ اگلی شرط میں بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معنی آدمی کو جاننا چاہیے، اخلاص میں آئے گا بھی ایک شرط۔ یہاں ہم علم پڑھ رہے ہیں، ہاں، کہ علم ہونا چاہیے۔ ہاں، اور ان کا کہنا، شیخ عبدالرزاق نے کہا کہ شیخ ابن باز نے اور دوسرے علماء نے جو کہا المنافی للجہل، ایسا علم جو جہالت کے برعکس ہے، منافی ہے، یعنی وہ صحیح علم ہونا چاہیے۔ بہت پوائنٹ کی بات ہے، غور سے سنیے یہ میں جو کہنے جا رہا ہوں، کہ ایسا علم جو جہالت کے منافی ہے، یعنی علم صحیح ہو اور فہم قویم ہو، یعنی درست سمجھ ہو اس کلمے کے تعلق سے، ایسا معنی اور مفہوم اس طرح سے جانے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ جہالت اور جاہلین کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ فَإِن قَالَهَا بِلَا عِلْمٍ بِمَعْنَاهَا، اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو اس کے معنی کو جانے بغیر، اس کے معنی اور مدلول کو جانے بغیر کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَنفَعُهُ، تو یہ اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ جو پیچھے جملہ گزر گیا، میں اس کی وضاحت میں تھوڑا سا ایک جملہ دو جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اور اس کا معنی جانتا نہیں ہے۔ بیٹے سیدھے ہاتھ سے پیجئے، لا الہ الا اللہ کا معنی جانتا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب میرا ایک سوال ہے کہ ایک آدمی اگر یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ترجمہ بھی کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے، مخلوق ہے، وہ سب اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے۔ ہاں، صوفیہ بڑی دور دور کی کوڑی اور دلیل لاتے ہیں، جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے اور درندہ در۔ مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کن، کائنات نہیں تھی، اور کہہ رہا ہے کن ہو جا۔ اب یہ کن، جیسے میں آپ سے کہوں کہ آپ پانی پی لیجئے، میں نے بھی اس بچے سے کہا سیدھے ہاتھ سے پیجئے، تو میرا یہ کہنا سننے والے کو بالکل صاف سمجھ میں آئے گا کہ جس سے میں کہہ رہا ہوں وہ موجود ہے، سامنے موجود ہے، تبھی نہ کہوں گا کہ کھا لو پی لو، آپ کھا لیجئے، آپ پی لیجئے، آپ ایسا کیجئے۔ تو یہ حاضر کا صیغہ استعمال کروں گا جبکہ کوئی سامنے موجود ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کن کہا ہو جا،
تو حاضر کو مخاطب کیا، یہ صیغہ حاضر ہے، فعل امر کا کانا یکونوں سے صیغہ خطاب ہے، حاضر کو مخاطب کیا کر کے کہا جاتا ہے ایسا کر، قل تم کہو، قل جیسے قل ہے کہو، ایسے کن ہے ہو جا۔ تو صوفیہ نے سوال اٹھایا وحدت الوجود کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلیل دے رہا ہے، نعوذ باللہ، قرآن سے شرک کی دلیل ہو سکتا ہے؟ کیا دلیل دے رہے ہیں؟ لوگوں کو کس طرح گمراہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کن ہو جا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو کہہ رہا ہے رب العالمین وہ سامنے موجود ہے یا وہ موجود ہے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے کائنات کو یا پہلی مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ ہو جا، اور کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو خطاب کس سے کیا؟ موجود کون تھا؟ اگر کوئی نہیں تھا تو کن کہنا غلط ہے۔ تو ہم ان سے پوچھیں کہ پھر اگر وہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ وہ حضرات بتائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان یا ہم بھی بعض چیزیں سامنے ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ہمارے ذہن و دماغ میں ہوتی ہے، ذہن و دماغ میں ہوتی ہے، ہم کو معلوم ہے کہ وہ سن نہیں رہا ہے، وہ سنتا نہیں ہے، لیکن ہم اس کو خطاب کی طرح ذکر کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی جامد چیز آ جائے، ارے یار تمہیں ابھی ہی آنا تھا، ہوا کو، اے ہوا کیا تو اس وقت میرا ایک کام کرے گی کیا؟ تو ہم ہوا کو خطاب کر رہے ہیں، وہ سن رہی ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک چیز کا ارادہ فرمایا کہ میں کائنات بنانا چاہتا ہوں، عرش کی بنانا چاہتا ہوں، قلم کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین نے جب ارادہ کیا تو جو چیز ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے، یعنی جو چاہتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے میں آ گئی، فیصلے میں آ گئی اور اب وجود پانے والی ہے، تو وہ حاضر کی طرح ہی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ نے کہا ہو جا، تو اللہ نے کسی اور سے نہیں کہا، خود اپنے آپ سے کہا۔ لہذا عرش، قلم، کائنات، آسمان، زمین، پیڑ، پہاڑ، پودے، نباتات، جمادات، حیوانات، سب اللہ کی ذات سے نکلے، اس لیے سب میں اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا غلط معنی ہے قرآن کی تحریف، اپنی عقل سے، فلسفے سے، قرآن کے ذریعے سے بہانہ بنا کر بیچ میں ڈال کر شرک کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ یعنی اس تشریح کا نتیجہ، یہ ایک دلیل دی ان کی میں نے، ایسے گھما پھرا کے بہت کچھ بیان کرتے ہیں، تو کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان کے یہاں اقوال ہے، کتے بلی میں بھی ہے۔ وہ تلمسانی ہے کہ اس کا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ اپنے شاگرد اور ان کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا کہ کتے کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ بھی سڑ گئی، تو کہا شیخ کیا، مرید نے کہا کہ شیخ کیا اس میں بھی اللہ ہے؟ آپ کہتے ہو ہر چیز میں، کہاں اس میں بھی ہے، اور میں نے اس سے پہلے نقل کیا تھا، طنز کے طور پہ نہیں، چڑھانے کے لیے نہیں، متنبہ کرنے کے لیے، چونکنے کے لیے کہ آپ بیدار ہو جائیں اور یہ لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب سمجھیں کہ دیوبند کے مفتی صاحب سے ناندیڑ کے ایک نئے اہل حدیث نے سوال کیا تھا، اس کی تفصیلات جانے دیجئے۔ آخر میں انہوں نے اہل الحدیث کو، غیر مقلدین کو برا بھلا کہنے کے بعد یہ کہا کہ ہمارے ناندیڑ کے مفتی صاحب نے تمہارے سوال کے جواب میں جو یہ کہا تھا کہ ہندو جس مورتی کو پوجتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، علی وجہ البصیرہ، اللہ رب العالمین کو حسیب جانتا ہوں، مانتا ہوں، اور حساب لینے والا ہے وہ۔ اس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے وضاحت کریں، صحیح بات بتائیں۔ تمام انبیاء نے توحید ہی بتائی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ قول انتہائی باطل، لغو اور گمراہی پر مبنی ہے۔ اللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ اہل السنہ والجماعت، صحابہ، قرآن، حدیث پر کے عقیدے پر نہیں ہے، لکھ لیجئے۔ اہل السنہ والجماعت کا بے شمار دلائل، نقلی اور عقلی فطری دلیلوں کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہے کہ خالق اور مخلوق دو الگ چیزیں ہیں، اللہ الگ ہے، مخلوق الگ ہے، مخلوق اللہ کے اندر نہیں ہے، اللہ مخلوق کے اندر نہیں ہے، جیسا کہ یہ حلولی وحدت الوجودی کہتے ہیں۔ یہ جو تفصیل میں نے بیان کی، آپ یہ نہ سمجھیں کہ محض ایک تفنن تباہ معلومات یا یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فلاں فلاں غلط ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کا ورد اور فضائل سمجھ کر اس کو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اگر وحدت الوجود کو مان رہے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے وہ ترجمہ تو کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لائق عبادت نہیں ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اگر اس کا معنی سمجھ جاتے تو یہ نہیں کہتے کہ ساری چیز میں اللہ ہے، ساری چیز میں اللہ ہے۔ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں ایک جگہ ایک قول کا رد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قول جو ہے حلول اور اتحاد تک پہنچاتا ہے۔ حنفی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ پرانے احناف امام طحاوی رحمہ اللہ، علامہ ابن ابی العز، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرح اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پہ تھے، صوفیوں کے عقیدے پہ نہیں تھے، اشعری ماتریدی کے عقیدے پہ نہیں تھے، جس کے آج بہت سارے حنفی جس کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حلول اور اتحاد کا ذکر کرنے کے بعد شرح العقیدۃ الطحاویہ اٹھا لیجئے، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ قول نصارہ سے زیادہ قبیح ہے، شرک اور کفر میں نصارہ سے زیادہ بڑا کفر والا ہے۔ وجہ کہ نصارہ نے تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر آ گیا، بیٹا بنا لیا۔ اس میں نصارہ کے کئی طبقات یہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ انسان تھے، ناسوت تھے، پھر لاہوت ان کے اندر داخل ہو گیا، یعنی انسان تھے، اللہ نے الوہیت کو ان کے اندر القا کیا اور وہ الہ ہو گئے، بیٹے بن گئے۔ تو بیٹا بنایا، ایک ہے بیٹا ہونا، ایک ہے بیٹا بنانا۔ تو نصارہ میں دونوں قول پائے جاتے ہیں۔ کچھ طبقات یہ کہتے ہیں کہ بیٹے تھے نہیں، بنا لیا، کچھ کہتے ہیں کہ بیٹا بنا کے پیدا کیا۔ تو بنانا جو کہہ رہے ہیں یا جو دونوں شکلوں میں کہ حضرت عیسیٰ کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کو مانا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہے، تو قرآن نے کیا فتویٰ دیا، کیا حکم لگایا ان پر؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ اور یہ صوفیہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پوری مخلوق میں سے ایک ہے یا ساری مخلوق اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ہے، تو یہ کتنے بڑے کافر ہوئے۔ غور کیجئے، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کو کہہ رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، وہ روزانہ بار بار اس کو پڑھتا ہے، کئی سو مرتبہ، کئی ہزار مرتبہ، لاکھ مرتبہ کا نصاب ادا کرتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی یا تو جانتا نہیں یا جانتا ہے۔ یہ دوسرا جملہ میں سمجھا رہا تھا اتنی دیر سے کہ جانتا ہے لیکن غلط جانتا ہے۔ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ آج ایسے ہیں، عوام تو عوام، خواص بھی، جو لا الہ الا اللہ کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لا الہ کی تشریح کرتے ہوئے لا ربا والی تشریح کرتے ہیں۔ رب ربوبیت سے متعلق ہوا، الہ الوہیت جو ہم کہتے ہیں، الوہیت میں ربوبیت آ جاتی ہے، ربوبیت میں الوہیت نہیں آتی۔ اس کی سمجھنے کے لیے لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے کہ مکہ کے کفار اللہ کو رب تو مانتے تھے، خالق مالک تو مانتے تھے، لیکن الہی الوہیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی واسطہ وسیلہ اور شریک ٹھہراتے تھے۔ تو رب مانتے ہوئے الہ میں شرک کر رہے ہیں وہ۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ الہ الا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، نفع پہنچانے والا نہیں ہے، روزی دینے والا نہیں ہے، کائنات کا نظام چلانے والا۔ جو لوگ یہ مانا کر رہے ہیں وہ عرب والوں کو بھی مسلمان ماننا پڑے گا انہیں، جن کو ہم مشرکین کہتے ہیں۔ قرآن مشرک میں مشرک اور کفار کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی کہتے تھے کہ کائنات کی تدبیر کرنے والا، روزی دینے والا اللہ ہی ہے۔ وہ یہ کہتے تھے، ہمارے یہاں تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے لوگ۔ شیخ عبد القادر جیلانی بچہ دے دیتے، دلا دیتے، مردے کو زندہ کر دیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی حد تک نہیں، بزرگان دین میں ایسی ایسی کرامت بیان کی گئی کہ اللہ کا کام ان کے ہاتھ ڈال دیا۔ جو یہ بیان اس طرح کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اب وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کے واقعات کو مان کر اور یہ مان کر کہ ہم فلاں قبر پر فلاں بزرگ کو پکار سکتے ہیں، ان سے استغاثہ کر سکتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں، پیر صاحب کے پیر پر پیشانی رکھ کر سجدہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ کلپس آ رہی ہیں آج کل، ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس قسم کی شرکیات وہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کو مانا نہیں ہے یا اس کا معنی سمجھا نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا اور صحیح جاننا، شیخ نے کہا صحیح جاننا،
اس طرح جاننا کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ جاہل ہے یا جاہلین میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا شرط میں شامل ہے، شروط میں شامل ہے، تو اس کی ایک دلیل نقل کی اللہ رب العالمین کا فرمان فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ فَاعْلَمْ، اللہ آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ جان لو، یعنی علم حاصل کرو۔ کیا علم حاصل کرو؟ انہو لا الہ الا اللہ، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، آیت نمبر 19۔ ہاں، اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، مغفرت طلب کرو، مومنوں کے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی مغفرت طلب کرو۔ ہاں، آگے فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ إِذْ هُوَ الْأَسَاسُ۔ اب لا الہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ ہم کہنے جائیں اس سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی دین کا کام، دنیا کا کام آپ اگر کرنے جا رہے ہیں تو آپ اسی وقت صحیح کریں گے جب آپ کو اس کا صحیح علم ہوگا۔ تو عمل سے پہلے علم ہے۔ امام بخاری نے یہی باب باندھا، اس آیت کو نقل کیا ساتھ میں، کہا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے سے شروعات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ هو الاساس، یہی اساس ہے، بنیاد ہے۔ وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ فرمایا الا من شہد بالحق وهم یعلمون۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ مفسر ترجمہ کیا ہے کہ جس شخص نے حق کی گواہی دی، شہادت دی، وہم یعلمون، جانتے ہوئے، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ تو اس کو ہماری بحث سے اس کا تعلق مفسرین کہتے ہیں الا من شہد بالحق، جو حق کی گواہی دے۔ تو اس کا معنی کیا ہے حق کی گواہی کا؟ تو مفسرین نے کہا حق کی گواہی یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ یہ سلف کی تفسیر ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ وہم یعلمون، اے یعلمون معنی ما شہدوا بہ، یعنی جس کی گواہی وہ دے رہے ہیں اس کا معنی انہیں معلوم ہو۔ یہ دیکھیے قرآن کی آیت اور سلف کی تفسیر کی روشنی میں مختصر میں ہمارے یہاں کئی صفحہ یہ تفسیر کریں گے، یہ معنی نہیں آئے گا جو سلف نے بیان کیا کہ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہو اس حالت میں کہ اس گواہی کا کیا معنی اور مطلب ہوتا ہے اس کا علم بھی اسے ہو، تو پھر اس کے لیے آگے کی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے، منقول ہے ایک حدیث میں۔ آپ نے فرمایا من مات وہو یعلم، من مات وہو یعلم۔ ابھی ایک حدیث سنی تھی ہم نے قالا، ابھی ایک حدیث پڑھیں گے یا پڑھی ہے من شہدہ، جو گواہی دے، کہیں ہے جو گواہی دے، کہیں ہے جو کہے، اور یہاں کیا ہے وہو یعلم، جو گواہی، جو مر جائے اس حالت میں کہ وہ علم رکھتا ہو، اس کی موت اس حالت میں آ رہی ہے کہ اسے علم ہو۔ کس بات کا علم ہو؟ انہو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ہاں، قالا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا والی حدیث، قالا زبان سے ہوتا ہے اور علم یعلم علم دل سے ہوتا ہے، مطلب دل میں لا الہ الا اللہ اور اس کا علم ہونا چاہیے۔ ہاں، فاشترط العلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی مولوی صاحب نے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے جنت میں داخل کروانے کے لیے شرط کیا رکھی کہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ پہلی شرط تھی، اس کی تھوڑی سی تشریح، 6-7 شرطیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس میں ہم اس کو جانیں گے اور پڑھیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ان شرائط کو نہ صرف آپ سنیں بلکہ اچھی طریقے سے ضبط کریں، اور اگر ریکارڈنگ کے ذریعے یا کسی ذریعے سے ہو سکے تو اپنے گھر کی خواتین، ماؤں بہنوں کو، بچوں کو یہ شرطیں بتائیں، سمجھائیں، یاد کرائیں۔ ہاں، انعام دیں ان کو اس بات پر کہ شرطیں سنائیے یا تشریح کیجئے، اور جو کر دے ہوئے بچہ اس کو انعام دیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہاں، یہ آپ کا یہ عمل ان کی تربیت کا، تاسیس کی تاسیس ہوگی۔ ہاں، اہل علم عرب میں جو بڑے علماء محققین ہیں وہ کہتے ہیں تعلیم کے طریقے میں تاسیس ہونی چاہیے، یعنی پہلے تاصیل اور تاسیس کہتے ہیں، بنیاد ڈالنا۔ بنیاد میں آپ جو حقائق ہیں دین کے، اس کی بنیادوں کو سرسری اور مختصر طور سے بچوں کو بتائیں پہلے، اور پھر بتدریج حسب ضرورت اس کی کچھ تشریح، زیادہ تشریح حسب ضرورت کرتے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو دین سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔